حال ہی میں بلوچستان میں غیرت کے نام پر ایک عورت اور ایک مرد کو جرگے کے حکم پر سرے عام گولیاں مار کر قتل کرنے کا اندوناک واقعہ نہ صرف ملکی بلکہ عالمی میڈیا کی توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا ہے، جس نے پاکستان کی بدنامی میں مزید اضافہ کیا ہے۔ 1.5 مہینے قبل پیش آنے والا یہ افسوسناک واقعہ تب عوام کی نظروں میں آیا جب اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ ایسے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ 6 ہفتوں تک کیسے چھپا رہا؟ پولیس حکام اس سے کیوں لا علم رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کا یہ پہلا واقعہ نہیں جو کہ چھپا رہا اور مین اسٹریم میڈیا پر تب تک رپورٹ نہیں ہوا جب تک اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقامی لوگ روایت یا خوف کی وجہ سے ایسے معاملے کو چھپا دیتے ہیں، لیکن اس واقعے کے اتنے عرصے چھپے رہنے کی وجہ علاقے میں امن امان کی ابتر صورتحال، جغرافیائی تنہائی اور یہاں تک عام آدمی کی عدم رسائی بھی بنی۔ اردو نیوز کی ایک تفصیلی رپورٹ کے مطابق جس علاقے میں واقعہ پیش آیا وہ بظاہر تو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے جڑا ہوا ہے، مگر در حقیقت دگاری پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی دور افتادہ بستی ہے جو قانون کی عملداری اور ترقی سے محروم ہے۔ یہاں زندگی آج بھی زمانہ قدیم کی تاریکی میں ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اغوا یا قتل کے خدشے سے عام آدمی وہاں جانے سے پہلے کئی بار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پولیس کی درج کردہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ تھانہ ہونا کی حدود میں سجیدی ڈگاری نامی علاقے میں پیش آیا، جو تھانے سے تقریباً 45 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ کوئٹہ شہر سے یہ علاقہ تقریباً 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یاد رہے کہ پیالہ نما وادی کوئٹہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے۔ مقامی لوگ اس علاقے کو ڈگاری بھی کہتے ہیں جہاں خاتون اور مرد کا قتل کیا گیا۔ یہ علاقہ کوئٹہ کے مشرقی پہاڑوں کے اس پار واقع ہے جو شہر سے الگ تھلگ دشوار گزار سیکورٹی کے لحاظ سے نہایت حساس شمار ہوتا ہے۔ ڈگاری نہ صرف کوئلے کی ذخائر سے مالا مال ہے بلکہ کلعدم دہشت گرد تنظیموں کی پناہ گاہ بھی بن چکا ہے۔ یہ علاقہ سیکورٹی فورسز پر حملوں اور کارکنوں کی اغوا اور قتل کے باعث بھی بدنام ہے۔ یہاں سیکورٹی فورسز اور کوئلہ کارکنوں پر درجنوں حملے ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسے نو گو ایریا سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں آبادی کم پھیلی ہوئی ہے اور قبائلی ڈھانچے کی گرفت آج بھی بہت مضبوط ہے، لہٰذا اکثر معاملات ریاستی نظام انصاف سے دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر فیصلے جرگوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک فیصلہ عید الاضحیٰ سے چند روز پہلے ایک جرگے کی جانب سے جاری کیا گیا جس کی صدارت مقامی سردار نے کی۔ کوئٹہ پولیس کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ خاتون اور مرد کے قتل کا واقعہ پولیس کے علم میں کم از کم 6 ہفتوں بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے آیا، لیکن پولیس آفیسر نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ اس کے باوجود پولیس تب ہی اس علاقے میں گئی اور دور قتل کی تحقیقات شروع کی جب حکومت پر دباؤ پڑنا شروع ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے علاقے میں نہ جانے کی وجہ ہی علاقے کی خراب ترین سیکورٹی صورتحال تھی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے بھی پریس کانفرنس میں علاقے میں سیکورٹی چیلنجز درپیش ہونے کی بات کی تائید کی۔ گزشتہ برسوں میں یہاں سیکورٹی فورسز پر ہولناک حملوں اور کوئلہ کانوں میں جان لیوا حادثات کے بعد صورتحال یہ ہے کہ صحافی بھی اس طرف جانے کا سوچتے نہیں، حتیٰ کہ دور قتل کے اس واقعے کے بعد بھی کوئی میڈیا ٹیم علاقے میں نہیں گئی۔ پولیس کی ٹیم کو بھی درجنوں گاڑیوں، سینکڑوں اہلکاروں اور مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ ہی بھیجا گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر اس واقعے کی ویڈیوز نہ بنائی جاتی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کی جاتی تو یہ بھی بہت سے دوسرے واقعات کی طرح خاموشی سے دب جاتا۔ ڈگاری کا یہ علاقہ کوئٹہ کے دامن میں واقع ہے، لیکن یہاں پر زندگی ابھی بھی 19ویں صدی میں چل رہی ہے۔ شہر کی طرف آمد و رفت اور ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں سوائے موٹر سائیکل اور سوزوکیوں کی۔ صحت اور تعلیم کا نام و نشان نہیں۔ ایسے میں اگر جرگے کے حکم پر اور غیرت کے نام پر ایک خاتون اور مرد کا قتل ہو جاتا ہے تو یوں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے سماج کا واقعہ 21ویں صدی میں رپورٹ ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔